السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دین اور شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے انسان جب اللہ کی کسی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے بڑی فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں اور حج یا عمرے کا ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی تکریم اور اس کی عزت فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ چنانچہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ہوں یا دیگر کوئی اور مخلوق ہو، وہ چاہے جہاں بھی ہو، وہ اس انسان کے لیے، اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتی۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے، ملا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے۔ اس لیے کہ فی زمانہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی دین سے دوری کس قدر بڑھ چکی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں بہت دور کی بات ہے۔ لوگ نکاح اور جنازے کے معاملات میں بھی دین اور شریعت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ ابھی نکاح کا سلسلہ جاری ہے، ہر دن ہر رات مسلم معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، خاص کر کے اس موسم میں۔ تو اس ماحول میں آپ لوگوں کو دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں کو دیکھیے کہ وہ کس قدر اس معاملے میں، نکاح کے، شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ لہذا ایسے ماحول میں اور ایسی صورتحال میں کچھ لوگ اگر اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اب آئیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ درس کتاب میں جو ہے الدرس السابع کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، 7واں درس، 7th لیسن۔ اس میں ارکان الصلاۃ کا بیان ہے، اور آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا چکا کہ ارکان یہ نماز کے پلرز کو کہتے ہیں۔ نماز میں ان اعمال کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے نہ جان بوجھ کر ان ارکان کو چھوڑنے سے نماز صحیح ہوگی، اور نہ بھول کر انسان اگر ان ارکان میں سے کسی کو چھوڑ دے، کسی رکن کو ترک کر دے، تو اس کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ صرف ایک صورتحال ہے جس میں انسان کی نماز ان کو چھوڑنے پر بھی درست ہے۔ وہ صورتحال کون سی ہے؟ عاجزی والی صورتحال ہے۔ ایک آدمی اگر کسی رکن کو انجام دینے سے بالکل عاجز آ جائے، یعنی انجام نہ دے سکے، قدرت نہ ہو اس کے پاس، جیسے قیام کہ اس رکن کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا، قیام کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، اور ابھی آنے والی جو بات ہے تکبیر تحریمہ کے تعلق سے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کہنا تو قیام یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی انسان قیام کرنے کی قدرت نہ رکھے تو قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ قیام چھوڑ دے اگر وہ انسان، قدرت ہے ہی نہیں، ایک آدمی بیڈ پر ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ عاجز ہے، کھڑے ہونے سے عاجز ہے، لہذا اس آدمی سے قیام ساقط۔ لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی تنبیہ کی تھی کہ بعض حضرات جو ہے انہیں کچھ
مطلب زیادہ دیر کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے. کھڑے تو ہو سکتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں 2 پیروں پر، لیکن لمبی مدت تک کھڑے نہیں رہ سکتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے. ہاں اجازت تو ہے، اجازت ہے، لیکن اجازت آپ کو تب ہے جب آپ کھڑے ہونے کی طاقت کھو دیں. آپ تو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چل کر کے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ چل کر کے مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو کیا بیٹھ کر چلتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے چلتے ہیں. یعنی کھڑے ہونے کی طاقت ہے آپ کے اندر. جب آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد کرسی میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ درست نہیں ہے. آپ کے لیے اتنا جائز ہے کہ آپ نماز کے لیے جب آئیں، چل کر کے آئیں 2 پیروں پر، تو اسی حالت میں نماز میں آپ شامل ہو جائیں، قیام کی حالت میں نماز شروع کریں. اب اگر لمبا قیام آپ نہیں کر سکتے، کھڑے کھڑے آپ کے پیر دکھنے لگے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، تب آپ دوران نماز بیٹھ جائیے. لیکن آپ تو چل کر کے آئے اور چل کر کے آ کر کے آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ قیام کی قدرت رکھتے ہیں. قیام کی آپ قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے نماز شروع کی ہے بیٹھ کر کے، نماز باطل ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے ایک رکن کو ترک کر دیا جان بوجھ کر کے، بغیر کسی عذر کے، قدرت رہنے کے باوجود. ہاں اگر قدرت نہ ہو، ایک آدمی ویل چیئر میں ہے، ویل چیئر میں اس کو لایا جاتا ہے، ویل چیئر میں پہنچایا جاتا ہے، ویل چیئر پہ، تو وہ آدمی قیام کی قدرت رکھتا ہی نہیں ہے. ہاں وہ انسان ٹھیک ہے، وہ مسجد میں آئے تو ویل چیئر پہ یا چیئر پہ نماز ادا کرے، کوئی مضائقہ نہیں. تو یہ بڑی ضروری تنبیہ ہے. اگر آپ بھی کسی آدمی کو دیکھیں جو چل کر کے آیا ہے اور مسجد میں آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا، تب پوچھنے پر بتایا، وہ کہنے لگے کہ میرے پیر میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے، آپ چل کر کے آئے ہیں نا، یعنی کچھ دیر تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں نا. جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر تو کھڑے رہنا واجب ہوگا نا آپ کے اوپر. اللہ اکبر بولیے اور نماز شروع کیجئے. اب اگر 2 منٹ کے بعد تکلیف شروع ہو گئی، بیٹھ جائیے. لیکن 2 منٹ آپ کس وجہ سے بیٹھیں گے؟ 2 منٹ آپ کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ آپ کھڑے رہ سکیں. تو 2 منٹ جو آپ نے قیام کو ترک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ کوئی عذر ہے آپ کے پاس؟ کوئی عذر نہیں، تو نماز باطل ہو جائے گی. رکن کے ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی. تو سب سے پہلا رکن جو ہم نے پڑھا وہ القیام مع القدرہ. قدرت ہے انسان کے پاس تو وہ قیام کرے. اگر قدرت رہنے کے باوجود قیام نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب دوسرا رکن شیخ فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. تکبیر تحریمہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے. تکبیر تحریمہ کس تکبیر کو کہتے ہیں؟ نماز کی سب سے پہلی تکبیر. سب سے پہلی تکبیر. تکبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام تو 2 لفظ ہے، ایک ہے تکبیر اور ایک ہے الاحرام. تکبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کبریائی بلند کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر زبان سے کہنا. ہم کہتے ہیں کبر، اس نے تکبیر بیان کی، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے، تو تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. اور تکبیرۃ الاحرام، احرام کے لیے تکبیر کہنا یا احرام کا تکبیر کہنا. تو یہ احرام کا معنی کیا ہے؟ حاجی یا معتمر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جانے کے بعد وہ میقات سے کیا باندھتا ہے؟ احرام باندھتا ہے. احرام باندھتا ہے یعنی کہ وہ احرام کی حالت میں جانے کے لیے کپڑا پہن لیتا ہے اور اب وہ حالت احرام میں چلا گیا. کیا مطلب ہوا؟ احرام کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی حلال چیزیں ہیں جو حالت احرام میں جانے کے بعد حرام ہو جاتی. تو ویسے ہی نماز میں تکبیرۃ الاحرام جو ہے یہ انسان کو حالت احرام میں لے جاتا ہے. نماز کے لیے حالت احرام. تو نماز کے لیے انسان جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتا ہے، تو اب وہ نماز کی حالت احرام میں جا چکا ہے. بہت سی حلال چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں وہ اب خاص نماز کی حالت میں حرام ہو چکی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ لوگوں سے گفتگو کرنا تو حلال ہے نا، ادھر ادھر دیکھنا بھی حلال ہے، کھانا کھانا بھی حلال ہے.
لیکن چلنا پھرنا بھی حلال ہے. لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اب انسان نماز کی حرمت میں داخل ہو جاتا ہے. نماز اب شروع ہو گئی اور نماز کے دوران وہ حالت احرام میں ہے، لہذا اب ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا. یہ چیزیں ٹیمپرری اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں. تو یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا. کیا ہے وہ روایت ہے، تحریم الصلاة التکبیر، تحریم الصلاة التکبیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز کے حالت احرام میں جانے کے لیے جو چیز انسان کو کرنی ضروری ہے وہ تکبیر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا، اب نماز شروع ہوئی. اس سے پہلے نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز شروع نہیں ہوئی. بعض حضرات جو نیت کرتے ہیں نا زبان سے جو نیت کرتے ہیں، تو کہ 4 رکعت ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں اور امام صاحب کے پیچھے اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ تو ہم نے لفظی نیت پر تو ہم نے گفتگو کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ جو لفظی نیت کر رہے ہیں بس شروع ہو چکی ہے. لفظی نیت انہوں نے شروع کی، لفظی نیت کو کرنا شروع کیا انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز شروع ہو چکی ہے، اب نہ بات کر سکتے، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے، نہ کچھ اور کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ابھی نماز شروع ہوئی نہیں ہے ان کی. تو نماز کب شروع ہوتی ہے؟ تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع ہوتی ہے. انسان اللہ اکبر کہتا ہے تب شروع ہوتی ہے. اچھا، تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس میں اللہ اکبر آپ کو یہ کہنا ہے. یعنی اگر کوئی انسان کوئی دوسرا لفظ کہے، اللہ اکبر کے بجائے کہے اللہ الاکبر، تو کیا یہ درست ہوگا؟ اس کی نماز شروع ہوگی؟ شروع نہیں ہوگی اس کی نماز. یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ کہے اللہ الرحمن، اللہ العزیز یا اللہ کبیر، کوئی دوسرا لفظ کہے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ نہیں. تکبیرۃ الاحرام کے لیے اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا اور عربی زبان ہی میں اللہ اکبر کہنا پڑے گا، نہ کسی اور زبان میں درست ہے اور نہ عربی زبان ہی میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی. درست نہیں. تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر ہی کے ذریعہ کہنا پڑے گا. بعض علماء نے یہ کہا کہ تکبیرۃ الاحرام میں کوئی بھی اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے الفاظ کو اختیار کر لیا جائے، جیسے اللہ اعظم یا اسی طریقے پر اللہ اجل، ہاں اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اللہ کبیر یا اللہ الاکبر ہے نا. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ اگر تکبیر والے کبریائی بیان کرنے والے الفاظ انسان کہتا ہے تو یہ بھی درست ہے. حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے. انسان اگر اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتا ہے تو ہی نماز صحیح ہے، تو ہی اس نے تکبیرۃ الاحرام کو انجام دیا، اس کو اختیار نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں انسان کو کسی چیز کی دخل اندازی کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ عبادت ہمارا حق نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ بتلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر کا لفظ متعین کیا ہے تو وہ متعین ہے، اس میں ہم تبدیلی اپنی جانب سے نہیں کر سکتے. اور اس بات پر تو اجماع ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے، تکبیرۃ الاحرام، یہ نماز کا رکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو تو نماز تمہاری شروع ہو جائے گی. اس کے بعد تیسرا رکن ہے قراءۃ الفاتحہ. قراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت. اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے، اس بات پر علماء کا اجماع ہے، اجماع نہیں ہے، اتفاق ہے علماء کا کہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت نماز میں رکن ہے. سورۃ الفاتحہ کی قراءت نماز میں رکن ہے. البتہ احناف کے یہاں
سورۃ الفاتحہ کی جو حیثیت ہے وہ رکن کی نہیں ہے بلکہ واجب کی ہے، اور واجب اگر بھول سے چھوٹ جائے تو نماز درست ہوتی ہے، جبکہ رکن اگر بھول سے چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوتی ہے. تو اتفاق بھی نہیں ہے. بہرحال لیکن سورۃ الفاتحہ کے رکن ہونے پر ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب یا بأم القرآن، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس نے ام القرآن یعنی قرآن مجید یعنی سورۃ الفاتحہ، ام القرآن یا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے، جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس آدمی کی نماز نہیں ہے. اس آدمی کی نماز نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ نماز صحیح نہیں ہے، نماز شرعی نماز اس کی نہیں ہے، وہ اس کی کوئی دوسری نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اگر شرعی نماز پڑھنی ہے، صحیح نماز پڑھنی ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں عموم رکھا ہے، لہذا اس میں کوئی خصوصیت پیدا نہیں کی جا سکتی کہ نہیں یہ خالی امام کے لیے ہے یا خالی منفرد کے لیے، مقتدی نہیں پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفاظ ارشاد فرمائے، کہا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز درست نہیں ہے، لمن لم یقرأ بأم الکتاب او بفاتحۃ الکتاب او بأم القرآن، کئی طرح کے الفاظ ہیں. جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس آدمی کی نماز صحیح نہیں ہے، اس آدمی کی نماز صحیح نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ لا صلاۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز صحیح نہیں، بلکہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کمال نہیں. کیا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر جو ہے نا سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو کمال نہیں آتا، پرفیکشن نہیں آتا، یہ مراد ہے یہاں پہ. ہم کہتے ہیں تو پرفیکشن پیدا کر لو. چلو اگر نماز یہ نہیں مانتے ہو کہ نماز صحیح، اس کا مطلب ہے نماز صحیح نہیں، لا صلاۃ نماز نہیں ہے یعنی نماز صحیح نہیں. اگر یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کمال کے ساتھ ادا نہیں ہوئی، تو ہم کہتے ہیں نماز میں کمال تو پیدا کر لو. کمال ہی پیدا کرنے کے چکر میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لو کم سے کم. تو ہم اپنی نماز کمال کے ساتھ ادا کریں، کوشش کریں اپنی جانب سے کہ نماز مکمل ہو، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خلل واقع نہ ہو اس میں. نماز ہماری کمپلیٹ ہونی چاہیے نا، تو بلا وجہ سورۃ الفاتحہ کو کیوں ترک کیا جائے؟ لہذا سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے. اور اس کے رکن ہونے کی ایک دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ بڑی زبردست دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو نماز کا نام دیا ہے. جیسے حج کے ارکان میں ایک رکن ہے عرفہ میں ٹھہرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں قیام کو حج کا نام دیا ہے، کہا الحج عرفہ. تو عرفہ میں ٹھہرنا یہ نہ صرف یہ کہ حج کا رکن ہے بلکہ سب سے امپورٹنٹ رکن ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو نماز کا نام دیا ہے، لہذا نماز کے تمام ارکان میں سورۃ الفاتحہ ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہے. کون سی روایت ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، الصلاۃ قسمت، میں نے تقسیم کر دیا، الصلاۃ نماز کو، بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. اب آگے حدیث پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں نماز کس کو کہا گیا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پھر جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو قال اللہ حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف بیان کی، ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین یعنی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، قال مجدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بڑائی بیان کی. فَإِذَا قَالَ، یہاں غور کیجیے،
یہاں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نماز کہا ہے. فَإِذَا قَالَ پھر جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, آدھا آدھا, یعنی یہیں سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا. کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الفاتحہ کو ڈیوائیڈ کیا, اور شروع میں کہا کہ میں نے نماز کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا نام دیا ہے. سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام دیا ہے. اور پھر اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, کہ یہ میرے بندے کا حق ہے, میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا. لہذا اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو, سورۃ الفاتحہ ایک عمل ہے, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت, اس ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے نماز ڈکلیئر کر دی ہے. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کیا حیثیت نماز کے اندر ہے. اگر آپ نماز سے سورۃ الفاتحہ کو نکال لیں تو وہ نماز نہیں رہتی. لہذا سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے, پلر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے فرامین میں نے پڑھے, جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور بأم الکتاب یا بأم القرآن وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے, ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں, چاہے وہ مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو, اکیلے نماز پڑھنے والا ہو یا امامت کرنے والا ہو یا کسی امام کے اقتداء میں پیچھے مصلی بن کر کے نماز ادا کر رہا ہو, ہر صورت میں, اور چاہے وہ نماز نفل ہو یا فرض ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہر طرح کی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضروری, ورنہ انسان کی نماز باطل ہو جائے گی, انسان کی نماز باطل ہو جاتی. لہذا سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظیم سورہ ہے, اور اسی لیے اس کتاب کی ابتدا میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی. سب سے پہلے غالباً میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی, اور اس کے بعد پھر جو دوسری صورتیں ہیں ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اچھا, ایک بڑی اہم بات تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اور سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ہونٹ جو ہے وہ بالکل بند رہتے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک, سلام پھیرنے تک ہونٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے وہ. اور تکبیر تحریمہ ہو یا سورۃ الفاتحہ ہو یا جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ دل میں پڑھتے ہیں, جی میں پڑھتے ہیں, اپنے جی میں. یاد رکھیے کہ یہ جی میں پڑھنا جو ہوتا ہے, دل میں پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں کہلاتا, یہ سوچنا کہلاتا ہے. یہ سوچنا ہے. پڑھنے کے لیے زبان اور ہونٹ کی حرکت ضروری ہے, زبان اور ہونٹ کی حرکت ضروری ہے, گرچہ آواز نہ نکلے, بہت ہلکی آواز بھی نکلتی ہے تو بھی درست ہے, صرف آپ اپنے کان سے سنیں ٹھیک ہے. لیکن اگر ہونٹ اور زبان حرکت ہی نہ کرے, بند رہے منہ, اور آپ سوچ رہے ہیں, تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, حقیقت میں آپ سوچ رہے ہیں. پڑھنے کے لیے یا بولنے کے لیے زبان اور یہ ہونٹ کی حرکت ضروری ہے. تو اللہ اکبر آپ نے جو تکبیر تحریمہ کہی ہے, صرف آپ نے ہاتھ اٹھا کے دل میں آپ نے بول دیا نہیں چلے گا, زبان کا استعمال, ہونٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. آواز اگر بہت دھیمی نکالیے, آواز اگر نہ بھی نکلے, آپ کے ہونٹ اور زبان کا استعمال ہو, آپ بولیں کوئی بات, آواز نہ نکالیں چلے گا, لیکن ہونٹ سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بالکل. ویسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بھی معاملہ ہے نا, سورۃ الفاتحہ کا معاملہ بھی وہی ہے. آپ کس طریقے پر پڑھیں گے؟ منہ بند رکھ کر کے سوچ رہے ہیں, پہلی آیت دوسری آیت نہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ کو ہونٹ اور زبان کا استعمال کرنا ہے. جیسے آپ زور سے تلاوت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو آہستہ تلاوت کرنی ہے, سیدھی سی بات. بس وہ معاملہ جو ہے وہ آواز کا ہے,
آواز زور سے نہیں نکالنی ہے، آواز آپ کی نہیں نکلے گی، یا بہت دھیمی نکلے گی کہ آپ جتنا سنیں، یا اگر آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں تو آواز نکلے گی پوری پوری، لیکن آپ کے ہونٹ اور زبان کا استعمال ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کو پڑھنا یا کہنا کہا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم جب امام کے پیچھے رہیں تو کیا ہم کیسے پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیسے کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، کہا اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، کہ اس کو اپنے دل میں پڑھو، یہ نہیں کہا دل میں سوچو، فرق ہے، غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جائیے، کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، یعنی مطلب کیا ہوا، آواز مت نکالو، پڑھنا ہے۔ اقرأ کا لفظ تو آیا نا، قراءت تب تک نہیں کہی جائے گی جب تک زبان اور ہونٹ کا استعمال نہ ہو۔ اگر کوئی انسان خاموش ہے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں وہ پڑھ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو دل میں دماغ میں پڑھ رہا تھا، تو آپ کہیں گے سوچ رہے تھے تم، وہ تمہارا پڑھنا نہیں۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ بتلایا، کہا اقرأ بہا فی نفسک، پڑھنا تو ہے، البتہ لوگوں کو سنانا نہیں، کسی کو سنانا نہیں، اپنے دل میں وہ آواز رکھنی ہے، آواز باہر نکالنی نہیں، یا اتنی ہلکی نکالنی ہے کہ صرف تم سنو اور کوئی نہ سنے۔ لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، عام طور سے لوگ اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ چوتھا رکن پڑھتے ہیں، چوتھا رکن ہے الرکوع، رکوع کرنا۔ رکوع کرنا یہ نماز کا رکن ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے اس پر علماء کا، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکوع کا نام دیا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کو نماز کا نام دیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رکوع کو نماز کا نام دیا ہے، یا نماز کو رکوع کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، مطلب نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو رکوع ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری نماز مراد لی، تو یہ کتنا اہم عمل ہے، یعنی اس عمل کی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس عمل کو نکال لیا جائے تو وہ نماز نہیں رہتی۔ لہذا نماز کے اندر رکوع جو ہے یہ رکن کی حیثیت رکھنے والا عمل ہے۔ اور انسان رکوع جب کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ کتنا جھکنا ہے رکوع میں، اس سلسلے میں یعنی کم از کم کتنا جھکنا ہے، انسان کم از کم کتنا جھکے کہ اس کو نماز والا رکوع مان لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ انسان اتنا جھکے نماز میں کہ جھکنے کے بعد اگر اپنے ہاتھوں کو وہ پھیلائے نیچے کرے تو اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم جھکتا ہے، یعنی اتنا جھکتا ہے کہ ہاتھ پھیلائے گا تو گھٹنے سے اوپر ہاتھ پہنچے گا، اگر پکڑنے کی کوشش کرے تو یہ ران پکڑائے گا، گھٹنا نہیں پکڑائے گا، تو پھر وہ رکوع نہیں ہے، نماز باطل ہے اس کی، وہ رکوع نہیں ہے۔ کم از کم اتنا جھکنا پڑے گا جتنا جھکنے کے بعد انسان اگر ہاتھ بڑھائے اپنا تو انسان کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ ان ہتھیلیوں کے ذریعے سے وہ اپنے گھٹنے کو پکڑ سکے، تو وہ اقل الرکوع ہے۔ رکوع میں کم از کم اتنا جھکنا ضروری ہے۔ اور رکوع میں کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو مکمل طریقے سے جھک جائے، بلکہ اپنے سر اور پیٹھ کو ایک لیول میں لے کر کے آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس سلسلے میں وارد ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے کہ اتنا جھکنا ضروری ہے، اگر اس سے کم جھکے تو رکوع نہیں کہلائے گا۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک حدیث کے اندر رکوع میں جانے کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ انسان رکوع میں جائے اور رکوع میں جانے کے بعد
وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے. پیٹھ کو کیا کرے؟ سیدھا کرے. یہ اتنا جھکنا ہے کہ جس جھکنے کے بعد انسان اگر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، لمبا کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جاتا ہے. اگر پیٹھ کو سیدھا نہیں کرے گا انسان اور ہاتھ کو لمبا کرے گا تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچنے والے نہیں. اس لیے جمہور علماء نے کہا کہ آپ پیٹھ کو سیدھا کر کے رکوع میں جائیں اور اتنا جھک جائیں کہ ہاتھ لمبا کریں تو آپ کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. اگر اس سے کم جھکتے ہیں تو پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوگی اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں، لہذا وہ رکوع نہیں کہلائے گا. تو یہ رکوع جو ہے نماز کے ارکان میں ایک بہت اہم رکن ہے. اس کے بعد 5واں رکن ہے الاعتدال بعد الرکوع، یا اس کو بعض علماء نے الرفع من الرکوع، رکوع کے بعد سر اٹھانا، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو رکن قرار دیا گیا ہے. اور اس کی دلیل وہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز کا طریقہ جو سکھلایا، اور میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ، ان تمام ارکان پر گفتگو کرنے کے بعد اس کو بیان کروں گا. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو نماز کا طریقہ بتلایا تو اس میں یہ الفاظ ہیں ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا، آرام اور سکون کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ نماز کا رکن ہے. اگر کوئی انسان رکوع سے آدھا اٹھتا ہے، پورا نہیں اٹھتا، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس نے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے والا رکن ترک کر دیا، جس کو عام زبان میں قومہ کہا جاتا ہے نا، قومہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو قومہ ہے، اعتدال کے ساتھ قومے میں کھڑا رہنا، رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑے رہنا، یہ نماز کا رکن ہے. نماز کا رکن ہے. اگر آپ نے یہ رکن ترک کر دیا تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اور یہ ایسی چیز ہے جس میں اکثر مصلی غلطی کرتے ہیں. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے یا تو ابھی آدھا اٹھیں، تھوڑا سا آدھا سے زیادہ اٹھیں اور فوراً سجدے میں چلیں، یا اگر اٹھے بھی ہیں تو کوئی اعتدال نہیں ہے قیام میں، اعتدال نہیں ہے قیام میں، اطمینان نہیں ہے ان کے قیام میں، یہ رکوع سے اٹھے فٹ سے چلے گئے. تو یہ جو آپ اعتدال کو ترک کر رہے ہیں، اعتدال کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے. آپ نے جو یہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ کھڑے نہیں ہوئے، یا کھڑے ہوئے تو اعتدال کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے ایک رکن کو جانے انجانے میں ترک کر دیا، ایک رکن کو جانے انجانے میں ترک کر دیا. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں بھی چوری ہوتی، کیسے چوری ہوتی؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں چوری، ایک آدمی نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ اپنے رکوع کو مکمل کرتا ہے اور نہ اپنے سجدے کو مکمل کرتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہے لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا ہے. یہ نماز میں چوری ہے، یعنی نماز کے ارکان میں آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، آپ نے چرا لیا تھوڑا سا، مکمل پیٹھ آپ نے رکوع میں سیدھی نہیں کی، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ نے اٹھ کر کے اعتدال کے ساتھ آپ نے قیام نہیں کیا، لہذا آپ نے نماز کے رکن میں چوری کی ہے، نماز کے رکن کو آپ نے ترک کیا ہے، نماز باطل ہو جاتی. تو یہ جو رکن ہے رکوع کے بعد اٹھ کر کے کھڑا ہونا، یہ بڑا اہم رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے جس میں عام طور سے عوام الناس غلطی کرتی ہے. اس میں تنبیہ کی ضرورت ہے. کسی کو آپ دیکھیں اگر اس طرح سے جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہوئے تو فوراً تنبیہ کریں، فوراً تنبیہ کریں اور کہیں کہ دیکھو نماز میں رکوع سے اٹھ کر کے اعتدال کے ساتھ قیام کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے. اگر آپ نے اس رکن کو ترک کر دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ 5واں رکن ہوا الاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا یا رکوع کے بعد سر اٹھا کر کے اعتدال کے ساتھ قیام کرنا. اس کے بعد 6واں رکن ہے السجود علی الاعضاء السبع، کہ 7 اعضاء پر یا 7 ہڈیوں پر، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے اس پر، اور اس کے
بات کے ارکان پر اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق نماز اور دیگر عبادات کو انجام دینے کی ہمیں توفیق بخشے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔